ایک تیز آواز میں صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شعبان روز ولادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو دن ہے 3 شعبان، ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ کل کی تقریر میں بھی، آج دن کی تقریر میں بھی بہت کچھ پیش کیا، اس وقت بھی کچھ پیش کر رہا ہوں۔ اسے غور سے سننا ہے، بچوں کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ ان بتائی ہوئی باتوں میں صحیح سوال کروں گا، جو صحیح جواب دے گا، دیکھیے آج جو ہے نا، جو غلط جواب دے گا، آدھا جواب دے گا، اسے انعام نہیں ملے گا۔ پورا جو جواب دے گا، صحیح جواب دے گا، آدھا جواب دینے پہ بھی انعام نہیں ہے، پورا جواب دینے پہ۔ تو اس لیے غور سے سننا اور سمجھنا۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد وارے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ سن کے ساتھ 3 شعبان سن 4 ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام یعنی باپ کا نام حضرت علی علیہ السلام، آپ کی ماں یعنی والدہ کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام اور حضرت محمد حنفیہ۔ خود امام حسین علیہ السلام کے 17 بھائی اور ہیں، یعنی مولا کائنات کے تقریباً 18 بیٹے تھے۔ ان 18 بیٹوں میں سے ایک امام حسین علیہ السلام ہیں، مولا عباس بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، اور جو مولا عباس کے اور بھائی ہیں جیسے جعفر جن کا نام ہے، یا ان میں سے ایک کا نام عثمان بھی ہے مولا عباس کے بھائیوں میں۔ تو یہ سارے مولا کائنات کے بیٹے ہیں۔ ذہن میں رکھنا، میں جلدی جلدی بتاؤں گا، ایک سوال کو سوچتے ہوئے اگلے کو بھول نہیں جانا۔ تو یہ بھائی اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بہنیں، مشہور بہنیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے جو مشہور بیٹے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد وارے۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں میں مشہور بیٹیاں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور دادی حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا۔ یہ سب ذہنوں میں رکھنا ہے، میں بتاتے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب 3 شعبان کو دنیا میں آئے تو پہلی ہی شب میں جس فرشتے کو بالوں پر عطا کیا، اس فرشتے کا نام فطرس ہے، فطرس نہیں فطرس ہے، یا بعض روایتوں میں دردائیل بتایا گیا، بعض روایتوں میں سلسائیل بتایا گیا۔ یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی شب میں 3 فرشتوں کو مولا حسین نے بالوں پر عطا کیا تھا، فطرس کو بھی کیا تھا، دردائیل کو بھی کیا تھا، سلسائیل کو بھی کیا تھا۔ اور جب فطرس آیا تھا تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کر دو، تو مولا حسین کے جھولے سے اسے شفا ملی تھی۔ جب وہ وہاں سے گیا تو اس کو بالوں پر مل چکے تھے، وہ پہلے سے زیادہ طاقت و قوت کے ساتھ تھا، اور وہ جملہ کہہ رہا تھا، ذہن میں رکھنا، من مثلی، یہ لفظ کہہ رہا تھا، من مثلی، میرے جیسا کون ہے، فطرس یہ کہہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی ایک سوال ہو جائے گا آگے اگر، تو اسے سمجھیے گا۔ مولا حسین کا نام کیا ہے؟ حسین۔ ہمارے 14 معصوم میں محمد 4 ہیں، علی 4 ہیں، حسن بھی 2 ہیں، مگر حسین صرف ایک ہیں، ہے نا، کوئی اور حسین نہیں ہے، صرف ایک ہی حسین ہے۔ محمد 4 ہیں، علی 4 ہیں، ذہن میں رکھیے گا، حسن بھی 2 ہیں، ایک دوسرے امام، ایک 11ویں امام حسن۔
لیکن حسین صرف اور صرف ایک ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کسی کا بھی نام حسین نہیں تھا. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی کا بھی نام دنیا میں حسین نہیں تھا. شہزادی فاطمہ کے نام سے پہلے فاطمہ اور بھی تھیں، فاطمہ نام اور تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو عبداللہ. ہم ہر نماز کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے جو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ یہ کنیت ہے امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام کے سارے بیٹے تھے، جتنے بھی بیٹے تھے سب کا نام انہوں نے علی رکھا. کنیت کہتے ہیں جو بیٹے کے نام کی وجہ سے رکھی جائے. جیسے حضرت ابو طالب کا اصلی نام عمران ہے لیکن کنیت ہے ابو طالب. ابو طالب یعنی طالب ان کے ایک بیٹے تھے، ابو کا معنی ہوتا ہے باپ، یعنی طالب کے باپ، ابو طالب بن گیا، یہ کنیت ہو گئی. تو امام حسین السلام کے جب سارے بیٹوں کا نام علی تھا تو پھر ان کی کنیت ابا عبداللہ کیوں ہو گئی؟ اور آج تک ہر زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ جب بھی مولا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں. اس کا جواب ہمارے معصومین نے دیا کہ دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں، عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں وہ سب عبداللہ ہیں اور سب کے باپ کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے. لہذا السلام علیکم یا ابا عبداللہ میں ابا عبداللہ سے مراد صرف اور صرف امام حسین کے بیٹے عبداللہ مراد نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ہر مومن کے باپ امام حسین کہے گئے. ابا عبداللہ کا مطلب دنیا کے ہر مومن کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ یعنی دنیا کے ہر مومن کے والد امام حسین علیہ السلام پر ہمارا سلام. اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو انہوں نے اپنی ماں کا شیر نہیں پیا، کچھ کھایا نہیں پیا نہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اپنی زبان مولا حسین کے دہن اقدس میں دی اور اسی زبان سے چوس کر امام حسین علیہ السلام سیراب ہوئے. اس کے علاوہ امام کے لقب کنیت یہ ہے جو بیٹے کی وجہ سے دی جائے. لقب وہ ہے جو کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے دیا جائے. اسے کئی بار پیش کیا. مثلا کوئی بہت زیادہ نماز پڑھے تو اس کو کہتے ہیں نمازی، نام رکھ دیتے ہیں نمازی، عبادت گزار، عابد، ساجد لقب ڈال دیتے ہیں. لیکن کوئی ایک مثال دیتا ہوں وہ تھوڑا سا لطیفے کے طور پہ جو ہوتی ہے کہ یہیں شب جمعہ میں دیا تھا، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ کھانے والا تو اس کو کہنے لگتے پیٹو. تو یہ جو پیٹو کہنے لگے تو یہ اس کا نام نہیں ہوتا، یہ لقب بن جاتا ہے. یا یزید کو کہتے ہیں مردود، شیطان کو کہتے ہیں مردود. تو یہ جو مردود لگایا گیا یہ لقب ہو گیا ان کے کسی کام کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی اچھا نام دیا جائے یا برا نام دیا جائے اسے کہا جاتا ہے لقب. تو ہمارے امام حسین السلام کو جو لقب دیے گئے بہت سارے ہیں، ان میں سے مشہور لقب ہیں سید، سبط اصغر یعنی چھوٹا نواسا، سید الشہداء یعنی تمام شہیدوں کے سردار. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام بچپن سے ہی پیغمبر کے ساتھ کھیلتے رہتے اور انہی کے ساتھ زندگی گزاری. ایک دن بچپن میں غور سے سننا بچوں، میں نے کہا اس میں سے ہی سوال ہوگا. امام حسین علیہ السلام ایک دن امام حسن علیہ السلام کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے. آپس میں دونوں جو ہے جسے ہم اردو زبان میں کشتی لڑنا کہتے ہیں، آپس میں کھیل رہے تھے. تو شہزادی فاطمہ نے دیکھا کہ رسول فرماتے ہیں کہ اے حسن حسین کو چت کر دو، حسین کو گرا دو. تو شہزادی فاطمہ سے دیکھا نہیں گیا. شہزادی فاطمہ نے فوراً کہا بابا آپ حسن بڑے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کو گرا دو، جبکہ آپ کو حسین کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، حسین سے کہنا چاہیے کہ حسین آپ حسن کو گرا دیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ ذرا غور سے دیکھو، میں اگر حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں تو جبریل امین وہاں موجود ہیں جو حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھنا. سوالات ان میں سے ہوں گے. بس آخر میں کچھ بات جن کا نام ابھی آج مجلس میں لیا گیا، حبیب ابن مظاہر، دوپہر کی مجلس میں تقریر میں دوپہر کی تقریر میں حبیب ابن مظاہر جو کربلا کے میدان میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے. یہ حبیب ابن مظاہر ہیں کہ ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہاں سے ہمارے نبی کا گزر ہوا. نبی نے ان بچوں میں سے صرف حبیب ابن مظاہر کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کے انہیں پیار کیا. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اتنے بچوں میں آپ نے حبیب ابن مظاہر کو کیوں پیار کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ چونکہ میں نے دیکھا کہ ایک دن میرا نواسا حسین جا رہا تھا
اور یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہے تھے. تو میں سمجھ گیا کہ اس بچے کے دل میں میرے نواسے کی کیا محبت ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود پیغمبر بھی اس کو چاہتے ہیں کہ جو آقا حسین کو چاہنے والا ہو. جو امام حسین کو چاہتا ہے اسے خود پیغمبر بھی چاہتے ہیں. اور جنت کے کپڑے کسی کے لیے نہیں آئے پوری کائنات میں، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جنت کے کپڑے چھین لیے گئے، مگر صرف اور صرف 2 شہزادے ہیں جن کے لیے جنت کے کپڑے آئے. ان کا نام ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. صلوات علی محمد وعلی محمد. اب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، زندگی مدینے میں گزاری. یہ آخر کے بہت ہی غور سے سن لے، ہے بہت کچھ، لیکن اس لیے کہ اختتام تک پہنچاؤں اور سوال بھی کروں گا. امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہے، وہ وقت بھی آیا پیغمبر شہید ہو گئے، ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا شہید ہو گئی. مولا امام علی علیہ السلام بھی 40 ہجری میں شہید ہو گئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی 50 ہجری میں شہید ہو گئے. اس کے بعد ماحول بدلا کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ اپنا وطن چھوڑنا پڑا. ابھی رجب کا مہینہ گزرا، امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. کون سی تاریخ میں؟ 28 رجب سن 60 ہجری کو. آج بھی جب ہم کسی سے بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں مولا حسین کتنے دنوں یا کتنے مہینے تک سفر میں تھے، تو لوگ کہتے ہیں 6 مہینہ سفر میں تھے. کہتے ہیں 6 مہینہ سفر میں تھے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے. 3 شعبان آج کا ہی دن جو ان کی ولادت کا دن ہے، 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ پہنچ گئے. اور مکے میں امام 4 مہینہ رکے رہے، یعنی وہ 4 مہینہ سفر میں نہیں تھے، اب 4 مہینہ مکے میں امام نے قیام کیا. پورا شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ. پھر اس کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام وہاں سے کوفے کے ارادے سے نکلے، کربلا کے ارادے سے نہیں، کوفے کے ارادے سے امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو نکلے تاکہ وہ کوفہ جائیں. مگر راستے میں حر اور اس کے ساتھیوں نے راستے کو ایسا موڑ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانا پڑا، ورنہ امام کربلا جا رہے تھے. کربلا کوفے کے راستے میں ہے، لہذا راستے کو موڑ دیا گیا تاکہ یہ بیابان اور جنگل میں جائیں. اور پھر 2 محرم کو امام کربلا میں پہنچے. 2 محرم کو پہنچے. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. 10 محرم کو جو کربلا میں لڑائی ہوئی، اس 10 محرم کو دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. تو امام حسین علیہ السلام کی یہ پوری مختصر سوانح زندگی کہ آپ کب پیدا ہوئے، کیسے زندگی گزاری اور کہاں پہنچے، کہاں شہید ہوئے. انشاءاللہ ان میں سے ہی کچھ سوالات ہوں گے، جس کے ذہنوں میں ہوں گے وہ جواب دے گا اور اپنا انعام حاصل کرے گا. لیکن اس بیچ کہ امام حسین، میں نے کہا تھا کل کی تقریر میں کہ امام حسین علیہ السلام آتے ہوئے بھی دے کر گئے، جاتے ہوئے بھی دے کر گئے. آتے ہوئے دیا تھا کیا؟ آتے ہوئے فطرس کو پر دیا تھا، اور جاتے ہوئے جناب حر کو جنت دے گئے، ہے نا، یعنی ان کو معاف کر دیا. حر علیہ السلام آئے، اس لیے آئے تھے معافی مانگنے کے لیے. جب وہ معافی مانگنے کے لیے آئے، مولا حسین علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا. تو آتے ہوئے بھی دے کر گئے، جاتے ہوئے بھی دے کر گئے، اور قیامت تک وہ اپنے چاہنے والوں کو اور نہ چاہنے والوں کو جو ان سے تمسک کرے گا انہیں دیتے رہیں گے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اب سوالات شروع ہوں گے. تقریباً میں نے جو سوال بنائے ہیں کافی سوال ہیں، 34 سے 35 سوال ہیں. ان میں سے میں سوال کرتا جاؤں گا. جو کچھ بتایا ہے زیادہ تر سوال اس میں سے ہی ہیں جو میں نے ابھی بتایا ہے. سب سے پہلا ایک سوال ادھر، ایک سوال ادھر، خاموش رہیے گا بیٹا. سب سے پہلا سوال، ہاں آپ کو بالکل آ جائیں ادھر. جو جواب دے گا، اچھا ٹھیک ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ابھی کھولنا ہے، کھلا ہوا ہے.
سب سے پہلا سوال بتا بیٹا, امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ اور سن میں دیکھوں گا سب سے چھوٹا کون ہے, سب سے چھوٹا کیا؟ 3 شعبان 4 ہجری. شاباش, صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. 3 شعبان 4 ہجری. واپس 3 شعبان 4 ہجری. 3 شعبان 4 ہجری. شاباش, صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. کس شہر میں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے؟ کون جواب دینا نہیں, صرف ہاتھ اٹھانا ہے. کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مدینے میں. شاباش, مدینے میں. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پر. آگے بڑھ جاؤ. شاباش. اگلا سوال لڑکوں سے, امام حسین علیہ السلام کو اپنی زبان کس نے چسائی؟ سب سے چھوٹا کون دکھ رہا تھا؟ کہ بسم اللہ. شاباش, صلوات پڑھو محمد. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کون ہیں؟ ابا عبداللہ کون ہیں؟ ابا عبداللہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اوپر پہلے کریں. ابا عبداللہ کون ہے؟ بتاؤ اشرف. امام حسین علیہ السلام. صلوات پڑھو محمد. شاباش. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کون ہے؟ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. 3 ان فرشتوں کا نام کہ جن کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن ہی بالوں پر ملے. تینوں فرشتوں کے نام, ایک کے نہیں. جو تینوں کے جواب دے گا اس کا جواب صحیح مانا جائے گا. 3 فرشتوں کے نام. دردائیل, شنشاہیل, فطرس. شاباش, صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. امام حسین علیہ السلام کے لقب میں سے 2 لقب کوئی بتا. 2 لقب. سید الشہداء اور شہید. شاباش. نہیں, سید الشہداء اور شہید تو ایک ہی ہوا, ایک اور کوئی. مظلوم. مظلوم, ٹھیک, یہ بھی لقب ہے امام کا. صلوات پڑھو. سید الشہداء یہ بھی لقب ہے, اور مظلوم یہ بھی لقب ہے امام حسین علیہ السلام کا. کس کربلا کے شہید نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی مٹی اپنی آنکھ کے لیے سرمے کے طور پہ استعمال کیا؟ کربلا کے کس شہید نے مولا حسین کے قدموں کی مٹی کو سرمے کے طور پہ استعمال کیا؟ سب سے چھوٹا بھی حضرت حبیب ابن مظاہر. شاباش, صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. امام حسین علیہ السلام مدینے سے کس تاریخ میں نکلے تھے مکے کے لیے؟ جن کا جواب نہیں ہوا وہ جواب دیں. امام حسین علیہ السلام مدینے سے کس تاریخ میں مکے کے لیے نکلے تھے؟ ابھی تاریخ گزری تھی. تاریخ ہی کافی ہے, کوئی تاریخ بتا دیں. جو کاظم بھائی جی کو بتا اٹھ جائیں. 28 رجب. شاباش, صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تھے مکے کے لیے. امام حسین علیہ السلام مکہ کس تاریخ میں پہنچے تھے؟ مکہ کس تاریخ میں امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے؟ چلو رضا تمہیں بتا دو. آج 3 قریب آ کے بتا. 3 شعبان.
3 شعبان کو ولادت کا بھی دن ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام مکے میں پہنچے ہیں جب مدینہ انہوں نے چھوڑا تھا۔ اگلا سوال لڑکیوں سے کہ امام حسین علیہ السلام مکے میں کتنے مہینے تک تھے، اور ان مہینوں کا نام، وہ مہینوں کے نام بھی بتانے پڑیں گے کتنے مہینے تھے۔ سب سے چھوٹی 6 مہینے تک۔ نہیں، 6 مہینے نہیں، 4 مہینے۔ کون سا مہینہ تھا وہ؟ 4 مہینے صحیح ہے۔ میں نے کہا اس میں بتانا ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے یہ بتانے ہیں۔ آپ نے پہلے جواب دیا؟ ہاں، کوئی ہے لڑکیوں میں کوئی ہے 4 مہینے وہ کون سے؟ 28 رجب کو امام نکلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، مکے میں 4 مہینہ امام رکے، اور 4 مہینے کون سے ہیں؟ لڑکوں میں اب کون بتائے گا؟ حسنین قریب آ کر۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ۔ شاباش۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ۔ یہ سوال کا جواب لڑکیوں کو دینا تھا اور یہ انعام لڑکیوں میں جانا تھا، مگر یہ لڑکوں میں گیا جواب نہ دینے کی وجہ سے۔ اگلا پھر سوال ہے، امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کے لیے کس تاریخ میں نکلے؟ امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے جانے کے لیے کس تاریخ میں، جس کا نہیں ہوا ہے وہ بتائے۔ لڑکوں میں کوئی بتائے کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے کس تاریخ میں نکلے کربلا جانے کے لیے؟ تو بتائے گا؟ بتا لے گا؟ بتا۔ 8 ذی الحجہ میں۔ پھر بولو۔ 8 ذی الحجہ میں۔ شاباش، 8 ذی الحجہ میں امام حسین علیہ السلام جو نکلے ہیں کہاں سے؟ مکے سے کوفہ جانے کے لیے۔ وہ تاریخ تھی 8 ذی الحجہ، یعنی بقرعید سے صرف اور صرف 2 دن پہلے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کربلا میں کس تاریخ کو پہنچے؟ لڑکیوں میں کربلا میں کس تاریخ کو پہنچے؟ 4 کون سی مہینہ بھی بتائیں بیٹا۔ 2 محرم۔ شاباش۔ امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل کر جو کربلا پہنچے ہیں تو 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں پہنچے ہیں۔ کربلا میں کس تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا تھا؟ جس کا نہیں ہوا، شجر نہیں ہوا۔ ہاں زامین بتاؤ۔ 2 محرم۔ نہیں، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے تھے۔ نہیں، 7 محرم۔ شاباش۔ 7 محرم سے پانی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام پانی بند کر دیا گیا تھا، اور بالکل بھی پانی کربلا میں 7 محرم کی شب سے نہیں تھا۔ اگلا سوال ہے، کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام۔ کربلا میں شہید ہونے والے بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کے نام جو مولا حسین کے بیٹے تھے۔ جس نے جواب نہیں دیا کوئی 2 بیٹوں کے نام بتا دے۔ امام حسین، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، 2 بیٹے، اور کوئی بتاؤ۔ حسن، وہ تو بھائی ہیں۔ اصغر، اکبر۔ صحیح سے بولو۔ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر۔ اکبر اصغر آپ کا کہنا صحیح تھا، لیکن اس میں احترام کے ساتھ کہنا چاہیے حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک ایسے بیٹے کا نام جو امام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایسے بیٹے کا نام جو خود امام ہیں۔ شاباش۔
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سید سجاد جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اور خود امام بھی ہیں. ہمارے تیسرے امام کے دادا کا نام کوئی بتائے. دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دادا کا نام. دادا کا نام زین العابدین. یہ بیٹے ہیں. ہو چکا جواب. کوئی ایسا بتائے نا بیٹا, میں نے سب کچھ بتایا. ماشاء اللہ. ہاں مولا علی. مولا علی علیہ السلام یہ پاپا ہیں امام حسین علیہ السلام کے. سوال کیا ہے؟ دادا کا نام. امام حسین علیہ السلام کے دادا کا نام. پاپا تک پہنچی, تھوڑا سا پہنچنا دادا تک. ابو طالب. ابو طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اچھی والی صلوات پڑھائیے. اب تھوڑی دھیمی والی صلوات پڑھیے. سب سے دھیمی والی صلوات. امام حسین علیہ السلام کے دادا کا نام. لڑکوں آپ میں سے کوئی بتائے امام حسین علیہ السلام کے نانا کا نام. ہاں بیٹا. مدینہ. ہاں مدینے میں پیدا ہوئے تھے. نانا کا نام کیا ہے؟ اور کوئی ہے بچوں میں چھوٹے میں؟ عباس. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش. صلوات پڑھیں. اچھا کوئی سوال کا جواب دے. امام حسین علیہ السلام کی نانی کا نام. امام حسین علیہ السلام کی نانی کا نام. حضرت خدیجہ. شاباش. اللہ. صلوات پڑھ محمد وعلی محمد پر. میں نے سوال کیا پوچھا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نانی کا نام. یہ خدیجہ دادی کا نام ہے. نانی کا نام کون بتائے گا؟ تیسری چوتھی بار ذکر ہو. صحیح ہے. حضرت خدیجہ خود رسول اللہ کی بیوی ہیں. انہوں نے صحیح جواب دیا بیٹا, ورنہ نام ان کے ہاتھ میں نہیں جاتا. ایک اور صلوات پڑھ محمد وعلی محمد پر. اچھا سوالوں میں سے ایک سوال. کربلا میں کس نے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگی؟ ہوا آپ کا؟ بتائیں. ہلو جان. جناب حور. جناب حر علیہ السلام نے معافی مانگی اور مولا حسین علیہ السلام نے انہیں معاف کیا. راستہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے تھے کوفہ جانے کے لیے تو کس نے راستہ روکا تھا؟ جب امام حسین علیہ السلام, ابھی بتایا تھا, جب امام حسین علیہ السلام نکلے تھے نا مکے سے کوفہ جانے کے لیے تو کس نے راستہ روکا تھا؟ میں نے سنا تھا لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں ہر چیز میں, لیکن آج لڑکیاں پیچھے دکھ رہی ہیں مجھے. 2 بار مس ہو چکا ہے لڑکیوں کا. پورا بتانا. حور. جناب حر علیہ السلام. جناب حور علیہ السلام. صرف حر نہیں بولتے بیٹا, پورا جناب حر علیہ السلام. اس وقت وہ یزید کے لشکریوں میں سے تھے, اس لیے انہوں نے روکا تھا. آسان سے سوال پوچھ لوں. ابھی تھوڑا سوال فاسٹ پوچھیے. انعام ڈبل 2 پین ایک ساتھ. واہ ماشاءاللہ. 2 پین ایک ساتھ. جو صحیح جواب دے گا میں 2 پیکٹ دوں گا. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کی صرف تاریخ شہادت نہیں بلکہ سن بھی کون بتائے گا؟ تاریخ شہادت کے ساتھ ساتھ سن بھی. ہاں بیٹا حسین سن بھی بتانا. شہادت کی تاریخ اور سن. تاریخ کب شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام؟ 61 ہجری.
61 हिजरी सन बिल्कुल सही है। तारीख तारीख 10 मुहर्रम। शाबाश, सलवात अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी। अच्छा, एक ये आसान तो जवाब कोई दे दे, मौला इमाम हुसैन इस्लाम का रोजा कहाँ है? बताइए किसको? शाबाश शाबाश, इसमें आगे बोलो बेटा। करबला। शाबाश। एक और आसान सवाल पूछिए बच्चे। एक और आसान सवाल पूछ लेते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के पास किसका रोजा है? इससे आसान जवाब सवाल क्या होगा? इमाम हुसैन इस्लाम के रोजे के पास किसका रोजा है? देखिए, मौला अब्बास। शाबाश शाबाश। एक आसान सवाल था ये भी कि इमाम हुसैन इस्लाम के रोजे के पास किसका रोजा है? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का। और हाँ, काफी मेहनत की है। लड़कों में सवाल कर रहा हूँ कि जब दोनों भाई इमाम हुसैन और इमाम हुसैन इस्लाम दोनों खेल रहे थे तो कौन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हौसला अफजाई कर रहा था, कौन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हौसला अफजाई कर रहा था? दोनों का नाम बताना है। इसमें जवाब नहीं दिया है अली रजा ने और अयान ने, इन दोनों में से कोई बताए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसकी हौसला अफजाई कर रहे थे? ये अयान। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन की हौसला बढ़ा रहे थे, इमाम हसन की हौसला बढ़ा रहे थे, और इमाम हुसैन का हौसला हजरत फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। शाबाश, मेन मकसद है नॉलेज पहुंच जाए। कौन है फरिश्तों के सरदार? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है हौसला बढ़ा रहे थे। लड़कियों से आसान सवाल पूछ लूं? ये तकरीर में सुना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दाहिने कान में अजान कही गई, बाएं कान में इकामत कही गई। किसने अजान कही, किसने इकामत की? इससे आसान सवाल नहीं है। किसने अजान कही, किसने इकामत कही? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद उनके दाहिने कान में किसने अजान कही, बाएं कान में किसने इकामत कही? जिसका नहीं हुआ कोई बता दे बेटा। बहुत आसान सवाल है। अच्छा, रसूलुल्लाह के नाना का नाम क्या है? हुआ अबू तालिब। ये दादा हैं। इमाम हुसैन इस्लाम के नाना का नाम कोई बताए? जिसका ना हुआ वो देखे। जन्नत नाना का नाम बता ही दो बेटा तुम्हें, ताकि लड़कियों से भी सुनाओ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश। ये नाना भी हैं और इन्होंने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही थी। बेटा जन्नत सुनो, किसने अजान इकामत कही? मौला हुसैन की दो बहनें। वाह, हाँ एकदम आसान सवाल ये भी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दो बहनों का नाम अभी बताया था मैंने। दो बहनों का नाम कौन कौन सी हैं? दो बहनें। सदफ, जैनब, और एक और जो नहीं बताएंगे उधर पहले माइक ले जाऊंगा ना बेटा, ताकि बाद में नहीं बताओ। दोनों बहनों का नाम। जनाब ज़ैनब, जनाब कुलसूम। शाबाश। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन इस्लाम की दो बहनें। बेटा तुम लोग आज तकरीर में थे, है ना, मस्जिद दिन में सुन रहे थे, तो उसमें तुम लोगों ने सुना था
کہ میت میں امام حسین علیہ السلام جب جا رہے تھے تو کوئی اور شخص بھی تھا جو اپنے رومال سے مولا حسین کا پیر صاف کرنے لگا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ ابھی نہیں ہوا نا آپ کا؟ ہو گیا. کوئی ایسا بتا جس کا نہیں ہوا, جیسے اس کا نہیں ہوا ہے بیٹا, تمہارا نہیں ہوا. غازی کچھ تو بولو بیٹا, نعرہ لگا رہے ہو. کوئی بتائے بیٹا, چلو کون بتا رہا ہے؟ جو بتا رہا ہے وہی بتائے. حضرت حبیب ابن مظاہر. یہ تو وہ ہیں جو ابھی بتایا تھا میں نے کہ حبیب ابن مظاہر نے کیا کیا تھا؟ سرما بنایا تھا. ابو ہاں ابو بکر. نہیں حضرت ابو طالب. نہیں. آج کی تقریر کا سوال ہے یہ. ابو حنفیہ. ابو حنفیہ نہیں. اور کوئی؟ یہ شاید یہ نام بھی بچوں کے لیے نیا تھا ایسا لگ رہا ہے. میں نے نہیں بولا. ابو بکر. نہیں یہ تو کس سے پہلا جو بتائے. ابو جعفر. نہیں. اور کوئی؟ نہیں, ٹرائی کرتے رہو شاید آ ہی جائے. کوئی تو بتائے. ہاں ابو لہب. نہیں, ابو لہب نہیں, قرآن میں لعنت ہے اس پہ بھی. اور کوئی؟ ابو طالب. نہیں, ابو طالب علیہ السلام نہیں. تکا مرنا. ابو تراب. ابو تراب مولا کائنات کا لقب ہے. سوال یہ کہ کون سا وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی دھول کو اپنے رومال سے صاف کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ابو ہریرہ. آج ہی تو تقریر میں سنا تھا جو بیٹھے تھے, ابو ہریرہ. ابو ہریرہ. امام حسین علیہ السلام کی ایک ایسی بیٹی کا نام جو آپ کے ساتھ کربلا آئی تھی. اس نے بیٹا نہیں بتایا. اس نے نہیں بتایا تو پھر بتایا. جس نے نہیں بتایا. امام حسین اسلام کی ایسی بیٹی جو آپ کے ساتھ ساتھ کربلا میں آئی تھی. امام اسے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے. جب امام آخری رخصت کے لیے آئے, جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیں. جناب زینب. یہ بہن ہے. جناب سکینہ. شاباش. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا, یہ وہ بیٹی ہیں کہ جس سے امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کربلا لے کر آئے تھے. اب اگلا سوال ہے, ٹائم ہے نا. ہاں, اگلا سوال. امام حسین علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام, میں نے لڑکیوں میں پوچھا تھا, لڑکوں میں پوچھ رہا ہوں کہ جو کربلا میں شہید ہوئے. لڑکیوں نے جواب دیا تھا. شجر جواب نہیں دیا. حضرت علی اصغر. حضرت علی اکبر. ایک بار پھر بولو. حضرت علی اصغر. حضرت علی اکبر. شاباش. حضرت علی اکبر علیہ السلام, حضرت علی اصغر علیہ السلام, دو بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے. بس دو سوال. آخری دو. آخری دو سوال ہے دونوں لڑکیوں سے. جنت کے لیے کپڑے کس کے لیے آئے؟ جس کا نہیں ہوا وہ بتائے. امام حسین علیہ السلام. دونوں امام ہیں, امام حسین اور امام حسین علیہ السلام, دونوں کے لیے جو ہے جنت سے کپڑے آئے تھے. امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کے لیے. اچھا, پھر آخری ایک دم آسان سوال. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کتنے افراد شہید ہوئے؟ اب اس سے آسان تو سوال نہیں ہوگا. 72. شاباش. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں 72. 7 امام کے ساتھ 72 ہوتے ہیں, امام کو چھوڑ کر 71, امام کے ساتھ 72. تو آئندہ آپ لوگوں کو اور محنت کرنا ہے
جو تقریر کی جائے نا, چاہے محفل میں, بیٹا خاموش ہو جائیں, محفل میں, مجلس میں نیچے بیٹھ جاؤ. یا ایسے پروگرام میں کوئی تقریر ہو تو غور سے سنا کیجیے تاکہ صحیح جواب دے سکیں. ٹھیک ہے, جن کو نہیں ملا وہ لے لیں, جن کو نہیں ملا, یا سب کے لیے, ہاں سب کے لیے, سب کے لیے یہ سب لے سکتے ہیں, ہاں سب لے سکتے ہیں. پھر اپنی جگہ بیٹھ جا, پھر جس کو نہیں ملا اس کو دے دیں. جس کو نہیں ملا ان کو دے رہے ہیں. شلوات پڑھتے جائیں. شلوات پڑھتے جائیں بیٹا. لڑکیوں میں بھی دے دیں, لڑکیوں میں بھی دے دیں تھوڑا سا. ادھر ادھر بچہ ایک چھوٹا سا, یہ بچی ہیں دو. بہت مستی کرتا ہے, بہت سنتی لے رہی. سمجھ بچہ یہ